پھر ایک نظم کی پابندی، ایک ایئر کے ساتھ عہد جو کہو گے، یہ تقاضے پورے نہیں ہوتے. اور محترمہ تعداد کے اندر 2-4 سے تو نہیں ہوگا معاملہ. 4 کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے 3-4 تو اور 150 کو اور بھی شاید نکل ہی آتے، کوئی ذرا اور محنت کرتے، لیکن نہیں، محترمہ تعداد، ریکوزٹ نمبر. لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یہ سمجھیے کہ منہج انقلاب محمدی کے 2 حصے ہیں. اوپر کا حصہ ٹکراؤ، تصادم، وہ سب کو معلوم ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فلاں کس کو نہیں معلوم. لیکن اکبر الآبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. یہ غار حرا کی جو تنہائیاں تھیں، جو سوچ و بچار تھا، پھر اس میں 12 برس تک مکے میں جو دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تعلیم، تنظیم، یہ کام کیا، یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے. چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ارادہ آسان کام ہے. کوئی دلی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو وہاں پر حملہ کر دے گی. ڈیسپریٹ آدمی 2-3 کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مر سکتا آدمی. آج بڑی شہر ہے، اتنی اجازت نہیں ہے. یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ نے، تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ اور ایک ہے تصادم کے لیے آدمی تیار کرنا. آدمی فراہم کیسے کرے، تیار کیسے کرے، اس کو میں نے قرار دیا ہے منہج انقلاب نبوی کی اساسی منہاج. ایک ہے تکمیلی منہاج، تصادم، ٹکراؤ، جنگ. اساسی منہاج ہے ہاؤ ٹو پروکیور پراپر پیپل، procurement of people and then their training. یہ ہے مسئلہ. اور اس کا مرکز و محور قرآن ہے. اگلی سورہ جمعہ اسی سے بحث کر رہی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ بعثت محمدی کا مقصد، اس کے لیے تصادم کے مراحل یہ سورہ صف میں، لیکن اس کے لیے مردان کار کی تیاری کا عمل سورہ جمعہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب دیکھیے آپ، جیسے وہ آیت 3 دفعہ آ چکی تھی، یہ 4 مرتبہ آ رہی. وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت. قرآن اس مقناطیس کے مانند تھا کہ جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا. یہ ہے آپ کا حالہ دعوت. اب آپ کے پاس وہ آ گئے جو سلیم الفطرت، اسی درجے میں سلام، جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فوراً آ گئے. کچھ کی تھوڑا وقت لگا، پھر کچھ اور وقت لگا، کچھ اور وقت لگا، تو 12 برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال کے، اور جب نکالا پھر ان کی تربیت، ان کی تعلیم کی کتاب سے، حکمت قرآن پر بیس کر رہا ہے سارا پروسیس. تربیت بھی قرآن سے، تزکیہ بھی قرآن سے، دعوت بھی قرآن سے، تذکیر بھی قرآن سے، تبشیر بھی قرآن سے، انذار بھی قرآن سے. تذکیر، انذار، تبشیر، اس سے دعوت ہو گئی. اور شفاء لما فی صدور، دل کے اندر کے جو روگ ہے ان کا علاج. یہ دل کا روح ہے کیا؟ دنیا کی محبت، اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب کیا ہے؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت. یہ قرآن نکال دیتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا، اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات. یہ وہ مقناطیس. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ تزکیہ کر رہا ہے. تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے. غلط نظریات ختم ہوئے. ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی، ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے، کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کے تحت آپ کو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں. وہ ویلیو غلط، عمل غلط ہوگا. ویلیو صحیح، عمل صحیح ہوگا. قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی. تو گویا کہ اب یہ برے اعمال، بری عادات، یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے خود ہی جھڑ جائیں گے. کیسے رہیں گے؟ اندر سے غذا ہی نہیں مل رہی، اندر تو جڑ ختم ہو گئی ان کی. یہ ہے تزکیہ.
اور پھر تعلیم کتاب و حکمت، اب انہیں سکھاؤ، احکام دو، اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ. وہ سب کے لیے نہیں ہے. اس کو وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں عربی مدارس میں بھی اب ہے شعبہ تخصص، خارج تحصیل تو تم ہو گیا تخصص کرو. یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے. یہ سب کے بس کا نہیں ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو صلاحیت دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیین کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی لما يلحقوا بهم، ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، حضور نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا. اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحثیت مجموعی بہت صحیح فتیح فلاسفر، ایک سے ایک بڑھ کر متکلم سارے کے سارے ایرانی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے یہاں فلسفہ منطق دو چیزیں بھی بھوکی میں 3 مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ اور منطق کے، ہندوستان، ایران، یونان. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ جرمنی آ جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں. یہ ایرینز ہے، یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے، حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے. تو آخری میرے نزدیک اس آیت کی صحیح تعبیر کیا ہے کہ ایک نیوکلیس، جیسے کہ اسٹرکچر آف ایٹم ہے، ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹون ہوتے ہیں اور بھی بڑی بلائیں ہوتی ہیں، تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں. جب ہم نے فزکس پڑھی تھی تب لیتا کہ ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹون ہے، پازیٹو چارج ہے، اور پھر یہ ادھر جو ہے وہ اپنی الیکٹرانس چل رہے ہیں دائرے میں، بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں. تو نیوکلیس اس امت کا امیین بنو اسماعیل اور ان کے تابع اہل عرب مشرکین، یہ نیوکلیس. پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے، پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے. پھر رومی آ گئے، کچھ آ گئے ادھر سے، کچھ قبطی آ گئے ایجپشنس، ادھر سے آگے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، پہلے سندھی آئے پھر ہندی آئے. یہ سب ہے اب مختلف دائرے، یہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن نیوکلیس امیین اور باقی سب آخر